بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح رضی اللہ اور ان کے قوم پر عذاب کا قصہ سناتی ہوں۔ سمود نوح علیہ السلام سے چوتھی پشت میں ملتا تھا۔ اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور صالح رضی اللہ بھی اسی قوم سے نبی ہوئے۔ ان کا اصل وطن شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ شام سے ان کا قریبی شہر حجل تھا اور حجاز سے قریب وادی القر تھی اور ان کے درمیان 1700 شہر، گاؤں اور بستیاں ان کی تھی۔ وہ عرب کے ان ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے، کھیتی باڑی کرتے، پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر نہر بناتے اور کنویں بھی کھودتے کہ کھیتوں کو سیراب کریں۔ پتھر تراشتے ہی لوگوں نے بت بنانے شروع کر دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت صالح رضی اللہ کو نبی بنا کر مقرر کیا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے نبیوں کی سنت کے مطابق انہیں خدا کی طرف بلایا اور بتوں سے نفرت دلائی، ایک خدا کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کو کہا۔ لیکن قوم نے منع کر دیا اور کہا کہ اپنے خدا کا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح رضی اللہ نے کہا کہ معجزات دیکھنے کے بعد اپنے اقرار پر اگر قائم رہے گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اگر انکار کیا تو بہت بڑا عذاب تم پر آئے گا۔ قوم کے لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اپنا اقرار پورا کریں گے۔ قوم نے کہا ہم ہر سال ایک دن اپنے بتوں کو پوجتے اور زیور پہناتے ہیں اور سارا سال کے لیے اپنی ضرورتیں ان سے مانگتے ہیں۔ تم بھی باہر چل اور اپنے خدا کا معجزہ دکھا۔ چنانچہ حضرت صالح رضی اللہ ان کے ساتھ مقرر دن پر باہر چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی باہر لے گئے۔ حضرت صالح رضی اللہ نے جب بتوں سے انہیں مانگتے دیکھا تو کہا کوئی انوکھی چیز مانگو اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یوں ہی کیا مگر مایوس رہے۔ اب جندہ بن عمرو نے کہا کہ آپ عیدگاہ کے سامنے والی پہاڑی ٹیلہ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جن کا ماتھا سیاہ رنگ، سفید بال، بڑے نرم اور قد بڑا ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو اور وہ ہمارے سامنے بالکل اپنے جیسا بچہ پیدا کرے جسے ہم دیکھیں۔ حضرت صالح رضی اللہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس پہاڑی پر گئے۔ 2 نفر ادا کیے اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور اسی طرح اونٹنی نے ایک بچہ دیا جو لوگوں نے دیکھا۔ جندہ بن عمرو تو 6000 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور پوری توبہ کر لی، مگر باقی قوم نے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اسے ہم نہیں مانتے۔ حضرت صالح رضی اللہ نے کہا آپ لوگوں کی سزا ہے، اب اس اونٹنی اور بچے کو عزت سے چلنے دو اور تکلیف نہ دینا ورنہ آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی جہاں بھی چلتی کوئی دوسرا جانور قدم نہ رکھتا اور ندی پر پانی پینے کو جاتی تو اس کا سب پانی پی جاتی۔ شام کو جب شہر میں آتی تو شہر والے اس کے دودھ سے سب برتن بھر لیتے تھے، پورے شہر کے لیے دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ آخر قوم کے لوگوں نے سوچنا شروع کیا دوسرے جانور چارہ کہاں سے کھائیں اور پانی کیسے پئیں۔ اس لیے لوگوں نے اس اونٹنی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کے ایک عورت نے اپنے عاشق قزار بن سالف سے شرط رکھی کہ تو اگر اونٹنی کو مار دے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گلی میں چھپ کر اونٹنی پر وار کیا، وہ ماری گئی۔ اس کا بچہ بعد میں آیا۔ جب اس نے اونٹنی کو مرے ہوئے دیکھا تو پیچھے بھاگا اور جنگل میں چلا گیا۔ قزار بن سالف خوش تھا کہ میں نے اپنی شرط پوری کر لی اور
شہر میں اس کی بہادری کا چرچا ہو رہا تھا۔ حضرت صلحہ رضی اللہ نے سن کر افسوس کیا اور کہا کہ ابھی اس کے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ، مگر قوم کے لوگ نہ مانے اور حضرت صلحہ رضی اللہ خود ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچے کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئے۔ جب بچے نے حضرت صلحہ رضی اللہ کی صورت دیکھی تو 3 بار آواز نکالی، اس کے بعد پہاڑ پھٹا اور بچہ اس میں گم ہو گیا۔ حضرت صلحہ رضی اللہ افسوس کرتے ہوئے واپس آ گئے اور لوگوں نے کہا بچے کی 3 آوازوں کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن منہ زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ تھوڑے دن بعد بدھ سے چلا۔ جمعرات کو زرد منہ ہو گئے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جو حضرت صلحہ رضی اللہ نے کہا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے ہی حضرت صلحہ رضی اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلحہ رضی اللہ مسجد میں تھے کہ درخت نے آواز دی، آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ آپ اپنے گھر میں آ گئے تو لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر ان کے منہ پر مارے، وہ اندھے ہو گئے اور گرتے ہوئے پیچھے بھاگے مگر مر گئے۔ دوسرے دن ان کے منہ سرخ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت صلحہ رضی اللہ کے گھر کو گھیر لیا کہ آپ نے اونٹنی کے ہوش ہمارے 9 آدمی مار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ خود یہاں آئے تھے، میں تو ان کے پاس نہیں گیا۔ اسی طرح جلدہ بن عمرو اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گیا اور شہر والوں نے اس شہر پر ان سے صلح کر لی کہ حضرت صلحہ رضی اللہ اس شہر کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ حضرت صلحہ اور ان کے ساتھی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرے دن ان کے منہ سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے جو پتھر کاٹ کر محل بنائے تھے ان میں پناہ لے لی، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ اللہ سے چھپ کر وہ کہاں جائیں گے۔ ان کا چھپنا بیکار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے خوفناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک القدار آواز اٹھائی جس سے پہاڑ ہلنے لگا۔ پھر دوسری آواز نکالی، وہ سب لوگ نیچے گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، کوئی ان میں سے باقی نہ بچا۔ آندھی زور سے چل رہی تھی۔ حضرت صلحہ رضی اللہ نے کہا اب یہ شہر اللہ کے غضب میں آ چکا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب کبھی کسی پر نہ لائے اور ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی